اس لیے حکمران سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ افراد کی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ فرد کی صلاحیت ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اور اس کی اس صلاحیت کی یوٹیلائزیشن کے لیے نہ کوئی آپریشن روم ہے، نہ کوئی مشین ہے، نہ آزار ہیں، نہ چاقو وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز نہیں ہے۔ سٹچنگ کے لیے جو دھاگا ہے وہ نہیں ہے، اس کی صلاحیت ضائع ہو گئی، اس کی استعداد ضائع ہوگی، اور یہ اگر اللہ نے عقل دی ہے تو ہاتھ پاؤں مارے گا کہ دنیا میں کہیں بھی مجھے اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنے کا موقع ملے، نہیں ملے گا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے صلاحیتوں کو برباد کر لے گا، مل گیا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ اس انسان میں جو صلاحیتیں تھیں کس طرح وہ پالش ہوئی اور کس طرح استعمال ہوئی۔ اس لیے ہمیشہ عقل مند اقوام، ہمیشہ یہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں نا، ہم نے خود دیکھے ہیں یو ایس میں، امریکہ میں، آپ کبھی ہم سے پوچھیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ تھنک ٹینک بیٹھ کے پوری دنیا کا سوچتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ جہاں کوئی ٹیلنٹڈ بچہ نظر آیا کراچی میں، فیصل آباد میں، کہتے ہیں اسے اٹھاؤ اور اسے اٹھا کر اپنے ملک میں لے آؤ تاکہ انسانوں کی صلاحیتیں کھلیں اور اس کے مطابق کام ہو۔ یہ چیز ہوتی۔ اندرا گاندھی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو وفد آیا ہوا تھا، اور انگلینڈ کے اور والد پنڈت جواہر لال نہرو کانگریس کے مذاکرات چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت ہندوستان کو آزادی نہیں دے سکتے۔ والد سنتے رہے، میں اس بحث کو بالکل خاموشی سے سن رہی تھی، اور والد مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو والد نے خاموشی سے اس موقف کو سنا، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی اور چل پڑے، اور جاتے ہوئے ان سے کہنے لگے کہ ایک تو پینا آج میرے ساتھ ہی ہوگا، اور میں نے آپ کے لیے بہترین شراب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ وہ بھی خوش ہوئے، اور اس سے کہا اس سے پہلے مجھے آپ کو ایک جگہ کا وزٹ کرانا ہے، اور وہ بھی ضروری۔ اندرا کہتی ہے کہ شام کو مقررہ وقت پہ اکٹھے ہو گئے، رات دیر ہو گئی، اور میرے والد ان کو گاڑیوں میں لے کر نکلے، اور دلی میں کوئی گراؤنڈ کا اس نے لکھا ہے بہت بڑا میدان تھا، اور وہ جو وفد تھا ڈیلیگیشن وہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا بڑے بڑے گھوڑے کھڑے، برطانیہ کے لوگ کھڑے۔ پنڈت نے لے جا کر انہیں اس جگہ کھڑا کیا جہاں سارا پنڈال نظر آ رہا تھا، اور خاموشی سے کھڑے رہے، اور پنڈال میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، اور ہزاروں کا مجمع تھا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے لیے تقریر کر رہے تھے کہ ہندوستان کو آزادی ملنی چاہیے، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے پنجابی کی ایک بات، ایک مصرع، ایک شعر پڑھا، اور فرمایا جے ہیر سمندروں پار ہوئے، ہیر سے مراد آزادی، جے ہیر سمندروں پار ہوئے بکا نال سمندرہ نو چھٹ سٹا۔ جب ان کا چھٹ سٹا تو گویا زلزلہ آ گیا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ناچنے لگے، نعرے لگنے لگے، آزادی آزادی آزادی۔ تھوڑی دیر میرے والد ٹھہرے اور ڈیلیگیشن کو لے کے چل پڑے۔ اگلی صبح جب مذاکرات پہ بیٹھے تو متاثر تھے اس جلسے سے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ آزادی کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ آپ کی پبلک غلامی کو قبول نہیں کرتی۔ قومیں اس طرح عروج پاتی، قومیں اس طرح سے اپنے مقاصد کو حاصل کرتی،
اس لیے سب سے پہلی چیز جو اللہ کا حکم سنتا ہے اس کی استعداد ہے، اور استعداد کے بعد سماعت بھی ہے۔